رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پارہ نمبر 26 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. سورۃ الاحقاف ہے اور سورۃ الاحقاف میں آیت نمبر 15. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھے انداز کے ساتھ والدین سے پیش آئے. تو والدین کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ سب سے مضبوط رشتہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اکثر جگہوں پر جب اپنی عبادت کا حکم دیا ہے تو اپنی عبادت کے ساتھ فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا ہے. لہٰذا والدین کا احترام کرنا، والدین کی بات ماننا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو، کوئی کسی بات کو جو آپ کو بری لگے اس کو نظر انداز کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے. والدین کے حقوق مختلف احادیث میں مختلف بیان ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، آگے سوال کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری والدہ. پھر اس نے دوسری بار سوال کیا تو آپ نے پھر فرمایا تیری والدہ. اس نے تیسری بار سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے پھر فرمایا کہ تیری والدہ. اور چوتھی بار اس نے جب پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے، والدہ کے بعد کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرا باپ. تو لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ جتنا بھی اچھا سلوک کریں تو سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار ہمارے والدین ہیں، کہ ہم والدین کا احترام کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے. اور صرف ضروریات کو پورا کرنا ہی اچھا سلوک نہیں ہے، بلکہ جس طرح بچپن میں والدین ہمارے پاس بیٹھتے تھے، وقت گزارتے تھے، باتیں کرتے تھے، ہماری ہر چھوٹی موٹی حرکت پر ہنستے تھے، مسکراتے تھے، اسی طرح والدین کے پاس بھی ہم بیٹھیں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے ساتھ باتیں کریں. اور ان کی جو بڑھاپے کی وجہ سے بسا اوقات کچھ ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو حقیقت کے خلاف ہوتی ہیں، کچھ ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو جس کا معنی مفہوم ہی بسا اوقات کچھ نہیں بن رہا ہوتا، تو بابا جی کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی بات پر پھر ہنسنا اور خوشی کا اظہار کرنا اور ان کی بات میں خوش ہونا، یہ ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور آج ہمارے اکثر لوگوں نے یہ بات سمجھ رکھی ہے کہ والدین کا حسن سلوک یہ ہے کہ ہم ان کا ادنا خرچہ اٹھائیں اور اس کے ساتھ جناب ان کی دوائی کا، کھانے پینے کا، کپڑے کا، باقی ساری چیزوں کا ہم خیال رکھیں. باقی جو ہمیں وقت گزارنا ہے وہ تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارنا ہے نا. وہ اماں پاپا کے ساتھ کہاں بیٹھیں گے؟ وہ بڈھے بندے اور ہم جوان آدمی ہیں، کہاں بیٹھیں گے ہم ان کے ساتھ؟ نہیں میرا بچہ، ایسا نہیں ہم کر سکتے. ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے. جب ہم بچپن میں تھے تو ہمارے بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ وقت گزارا ہے، اور آج وہ دوبارہ اپنے بچپن میں چلے گئے ہیں نا. وہ بوڑھا آدمی اور بچہ ایک برابر ہوتا ہے، تو ان کو اب ضرورت ہے کہ ان کے پاس کوئی بیٹھے، ان کے ساتھ باتیں کرے. تو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اور کہیں بھی ہم جا رہے ہیں، کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں یا کسی جگہ کوئی پارٹی ہے، کوئی فنکشن ہے، تو ماں باپ کو ساتھ لے کے جائیں. ان کے جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ ذرا وہ بھی تھوڑا سا ماحول دیکھ لیں گے، خوش ہو جائیں گے ہمارے ساتھ. تو یہ چیز ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی ضروریات کا تو خیال کرنا ہی کرنا ہے، اس کے ساتھ وقت بھی گزارنا ہے. اس کے بعد دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کے جہاد کی اجازت مانگی، یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو آپ نے اس سے سوال کیا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا جی یا رسول اللہ میرے والدین ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر. تو والدین کی خدمت کرنا یہ جہاد سے بھی افضل عمل ہے. ایک حدیث آتی ہے نا صحیح بخاری کی غالباً، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا. اس نے کہا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا. تو اس نے فرمایا پھر اس کے بعد تیسرا عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا.
تو جہاد کرنے سے بھی افضل عمل ہے والدین کی خدمت کرنا. لیکن یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جہاد کی دو قسمیں ہوتی ہیں. بس اوقات جہاد کچھ لوگ اگر کریں تو باقی لوگوں کی طرف سے کفایت ہو جاتی ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب سب کا نکلنا ضروری ہوتا ہے، جہاد فرض ہو جاتا ہے. اور جب سب کا نکلنا ضروری ہو، حرمت کا معاملہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا عزت کے دفاع کا معاملہ ہو، اور اسلام پورے کا پورا خطرے میں پڑ گیا ہو، ایسی صورت جب ہو تو پھر والدین سے اجازت نہیں لینی. پھر جہاد فرض ہے، اور فرضی جہاد کے وقت والدین سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ جو عام حالات میں جو کسی جگہ پر جہاد چل رہا ہے اور لوگ دین کے غلبے کے لیے اور دین کی دعوت پھیلانے کے لیے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جب فرض کفایہ ہو جہاد، تو ایسی صورت میں پھر والدین سے اجازت لے کر جہاد پہ جایا جائے گا. اور اگر کوئی بندہ اپنا والدین کی خدمت کو اور ان کی کفالت کا خیال کرتا ہے اور ان کی ذمہ داری اتنا سنبھالتا ہے، تو اس کا یہ عمل جہاد سے بھی افضل عمل ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے آگے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی تھی، تو ان کے ذمہ حج تھا کہ وہ حج کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، ان کے اوپر حج فرض ہو چکا تھا، ان کے پاس مال تھا، استطاعت تھی، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ نے پوچھا کہ کیا اگر تیرے ذمہ ان کے ذمہ کو قرض ہوتا تو وہ قرض ادا کرتی؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ میں وہ قرض ادا کرتی. تو آپ نے فرمایا پھر اتنے والدین کی والدہ کی طرف سے اتنے حج کر، یہ اللہ کا قرض ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ کا قرض بھی پورا کیا جائے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر والدین کے ذمہ کوئی قرض ہو تو وہ بھی ادا کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے، حقوق میں شامل ہے. اور اسی طرح ماں باپ کے حقوق میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر ان کے ذمہ کوئی فرضی معاملہ رہ گیا ہو، جس طرح حج ہے، زکوٰۃ وغیرہ ہے، تو اس کو بھی پھر ادا کیا جائے گا. اسی طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ والدین اگر فوت ہو جائیں تو ان کے فوت ہونے کے بعد ان سے محبت کرنے والے اور ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. والدین زندہ ہیں تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اگر والدین فوت ہو گئے ہیں تو پھر ان کے تعلق داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی والدین کا حق ہے. اس کے بعد سورہ محمد ہے، اور سورہ محمد کی آیت نمبر 7، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. کیا ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری اللہ مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا، جما دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کریں. اور اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں. اللہ کے دین کی مدد دو طرح سے ہے. ایک تو ہے کہ ہم بذات خود اپنے عمل کے ساتھ ثابت کریں کہ ہم مسلمان ہیں، دیکھنے والے واقعی سمجھے کہ یہ بندے کے پتر مسلمان ہیں. یہ نہ ہو کہ ہم اسلام زبان سے تو کلمے کا دعویٰ کر رہے ہوں اور ہم بہت بڑے مسلمان ہیں، جی ہم اللہ کو ماننے والے یہ وہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک بات نہ مانتے ہوں، تو ایسا مسلمان نہیں ہوتا. یعنی کہ ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ ہم واقعی مسلمان ہیں، صرف زبانی حد تک مسلمان نہیں ہیں، حقیقت کے اندر مسلمان ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے دین کی مدد کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دین کو غالب کرنے کے لیے پھر اللہ کے راستے میں نکلنا. تو جو بندہ اپنے عمل کے ذریعے دین کا ایک کردار پیش کرتا ہے، اچھے مسلمان کا رول نبھاتا ہے، تو یہ بھی دین کی مدد کر رہے ہیں. اور جو بندہ پھر الہی کلمت اللہ کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے آگے کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی دین کی خدمت کر رہا ہے، یہ بھی دین کی مدد کر رہا ہے. تو دین کی مدد کرنا ایسے ہی جیسے کوئی بندہ اللہ کی مدد کرتا ہے. اور جو بندہ اللہ کی مدد کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے نکلتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت یقیناً اس بندے کی مدد کرتے ہیں اور اس کو مضبوطی اور کائنات کے اندر اس کو ایک مقام مرتبہ عطا کر دیتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 20 ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف احکامات نازل ہوتے تھے، اور اگر آپ کے اوپر کوئی جہاد کا حکم نازل ہوتا، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ. تو منافقوں کی حالت یہ ہو جاتی کہ وہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے کہ جیسے بس ابھی مر جائیں گے، وہ ان کے اوپر موت طاری ہو جائے گی. لہذا جہاد کا نام سن کے، جہاد کے مجاہدین کا کارنامہ مارکا سن کے، اور جہاد کرنے والوں کے ساتھ
محبت کی بجائے بغض کا اظہار کرنا اور جہاد کا نام سن کے دل میں کڑن پیدا ہونی، عجیب سی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جانی اور بندہ سمجھے کہ پتہ نہیں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، یہ انہوں نے جہاد کی بات کرنا شروع کر دی ہے. تو یہ منافقین کا رد عمل ہے. ایک مومن مسلمان جو ہے وہ جہاد کی بات سن کے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ اس کے دل کے اندر جو ایمان ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے اور حالات مجھے میسر آئیں تو میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلوں. تو یہ ایک مومن کی شان ہے. اور منافق بندہ جو ہوتا ہے نا وہ جہاد کا نام سن کے وہ پریشان ہو، اس کو لالے پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت میرے گل پڑ گئی ہے. تو ایسی صورتحال اس بندے کی ہوتی ہے جو منافق ہوتا ہے، اس کو جہاد کے نام سے کڑن ہوتی ہے، اس کو جہاد کے نام سے تکلیف ہوتی ہے. اور جو سچا مومن مسلمان ہوتا ہے نا اس کو جہاد کے نام سے تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ جب وہ دیکھتا ہے نا کہ میرے لیے جہاد کے اسباب ہی پیدا نہیں ہو رہے، میرے لیے تو راستہ ہی کون نہیں بن رہا، تو اس وقت پھر وہ دعا کے ذریعے مجاہدین کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور اپنے لیے پھر تھوڑی سی پریشانی کا بھی اظہار کرتا ہے کہ میرے پاس اگر کوئی فرصت ہوتی، میرے پاس حالات میسر ہوتے تو میں بھی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا. لیکن اگر وہ جہاد کے لیے نہیں نکل رہا تو پھر مجاہدین کے لیے دعائیں کرتا ہے، مجاہدین کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر جہاد کے لیے تیار رکھتا ہے. کیونکہ بزدل آدمی جو ہوتا ہے نا، یہ مسلمان بزدل ہونا یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے. مسلمان مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بزدل نہیں ہوتا، وہ دلیر ہوتا ہے، شجاع ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے اور اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 33 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اطاعت سے ہٹ کر اگر کوئی عمل کرو گے تو پھر تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے. اپنے اعمال کو ضائع نہ کرنا. اعمال ضائع کیسے ہوتے ہیں؟ اس کے دو انداز ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ کوئی بندہ ایسا عمل کرتا ہے جو عمل اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی تھی، گناہ کا کوئی کام تھا، تو گناہ کا اس نے عمل کیا تو یہ اطاعت نہیں ہے. تو جب اطاعت نہیں ہے تو قرآن کا فیصلہ کیا ہے کہ اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے. اطاعت کرو گے تو عمل بچیں گے، اگر اطاعت نہیں کرو گے، نافرمانی کرو گے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو نہیں پڑھو گے، اللہ نے حکم دیا جھوٹ نہیں بولنا بولو گے، تو کیا ہوگا؟ تبطلوا اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. لہذا پہلی صورت اعمال کے ضائع ہونے کی یہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، غیبت، چغلی، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ اور دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے حق ادا نہ کرنا، رشوت لینا، سود کھانا، یہ سارے معاملے جتنے بھی ہیں، کوئی بھی جو اللہ نے چیز منع کی ہے یا جس کا حکم دیا ہے اس کو پورا نہ کرنا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کے اپنی مرضی کی زندگی گزارنا، یہ گناہ والا معاملہ ہے. اور گناہوں کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں. اور بہت ساری احادیث ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے نیک اعمال کو ضائع کر بیٹھتا ہے. اور دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی انسان نیکی کا عمل کرتا ہے جو ظاہراً تو نیکی ہے لیکن حقیقت کے اندر وہ نیکی نہیں ہے. اس موضوع کو پہلے بھی ایک دو دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ ایسا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نہ ہو، ایسا عمل جس کی تبلیغ نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو اور آپ کے صحابہ نے وہ عمل کر کے نہ دکھایا ہو، تو ایسا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے. لہذا ان چیزوں کو اسی صورت میں ہی ہم اختیار کر سکتے ہیں اگر وہ دین کا حصہ ہے، اور اگر وہ دین کا حصہ نہیں ہے اور ہم اس کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی اطاعت نہیں ہے. تو اس صورت میں بھی یہ نیکی جسے ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، ایسا عمل جو در حقیقت نیکی نہیں لیکن ہم تصور کر رہے ہیں کہ نیکی ہے، اس کو نیکی سمجھ کے اگر کرتے ہیں تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا. بہت ساری مثالیں ہیں، ایک مثال دے کے اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. ہمارے ہاں شادی اور غمی میں بہت سارے معاملے خلاف سنت خلاف شرع ہوتے ہیں. ایک معاملہ جب ہمارے ہاں کوئی فوت ہو جاتا ہے نا
دوسرے دن یا تیسرے دن لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کے لیے باقاعدہ کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر مولوی صاحب آتے ہیں اور آ کے وہ دعا کرواتے ہیں۔ بعض لوگ تو وہ درس کا اہتمام کرواتے ہیں، بعض قرآن خوانی کا اہتمام کرواتے ہیں، اور بعض پھر کچھ پڑھائی وغیرہ ذکر اذکار کرواتے ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرواتے ہیں، اور اس کے بعد کھانا شانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ ہم کام کیوں کر رہے ہیں؟ نیکی سمجھ کے جی۔ لوگوں کو کھانا کھلانا نیکی ہے، دعا کروانا نیکی ہے، قرآن پڑھنا نیکی ہے، سر اس کو ہم نیک کاموں کے زمرے میں لے رہے ہیں نا، لیکن جس وقت ہم کر رہے ہیں کیا وہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے؟ کیا اس وقت کسی کے لیے کھانا بنانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے؟ کیا ایسے وقت میں جب کسی کے گھر فوت ہو گیا تو دوسرے یا تیسرے دن ان کے گھر اکٹھے ہو کے دعا کرنا صحابہ کرام سے ثابت ہے؟ ان کے گھر میں اکٹھے ہو کے کچھ پڑھنا پڑھانا ذکر اذکار کرنا کیا صحابہ کرام نے عمل یہ کیا؟ تو اگر صحابہ کرام نے نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم نہیں دیا، تو مطلب یہ نیکی کا حکم نہیں ہے، یہ نیکی کا کام نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اس میں بہت ساری چیزیں جو خلاف شرع ہوتی ہیں، ان میں سے ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا کہ جب کسی کے گھر میں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو 3 دن تک ان کے گھر والوں کا کھانا محلے داروں کے اور رشتہ داروں کے ذمے ہے کہ وہ کھانا ان کا دیں۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ان بیچاروں کا فوت ہو گیا ہے، اور دوسرا ان کو اس بات کی بھی فکر ہے کہ اب ہم نے دوسرے دن یا تیسرے دن لوگوں کے کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے، نہیں تو پھر سب نے باتیں کرنی ہے کہ ساری زندگی باپ کا کھایا ہے، اب باپ فوت ہو گیا تو اس کے لیے دوسرے دن کھانا بھی نہیں کھلا سکتے لوگوں کو۔ تو صرف ان باتوں سے بچنے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں، تو ہے یہ نیکی نہیں ہے۔ اس نیک اس پر جتنا بھی خرچہ کیا جائے گا اس کو ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، لیکن اس کا رتی برابر بھی فائدہ کوئی نہیں ہونا، کیونکہ یہ نیکی ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو نافرمانی کرنے کی وجہ سے بھی اس کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ نیکی ہے لیکن وہ اللہ کی طرف سے اس کا شریعت میں اس کا حکم نیکی کا موجود نہ ہو، صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو، تو پھر اس عمل کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا، وہ عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الفتح ہے، اور سورۃ الفتح کی آخری آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے، اور بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں، لیکن میں جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صحابہ کرام ہمارے دین کا وہ حصہ ہیں کہ جن کو چھوڑ کر ہم دین پر قائم نہیں رہ سکتے، لہٰذا صحابہ کرام کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جو شخص صحابہ کرام کے ساتھ محبت نہیں کرتا وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ کسی ایک صحابی کے ساتھ بھی اگر کسی بندے کے دل میں رتی برابر بھی بغض آ گیا نا تو اس کے سارے اعمال ختم ہو گئے، کچھ نہیں بچا اس بندے کے پاس۔ اگر کسی صحابی کو جو یہ اعزاز ملا نا صحابی ہونے کا، یہ اعزاز اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ ایک عمل بھی نہ کرے، صرف اور صرف اس کو صحابی ہونے کا جو اعزاز حاصل ہے، ساری امت کے لوگ مل کر بھی اس اعزاز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن آج ہمارے ہاں مختلف باتوں کو لے کے مختلف صحابہ کرام پر تنقید کی جاتی ہے، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ کچھ لوگ کسی صحابی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، کچھ کسی صحابی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اور جو تنقید کرنے والے ہیں وہ کسی دوسری صحابی کی محبت میں آ کے دوسرے کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے حالات کے اوپر اس طرح سے تبصرے کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ان کے سیاسی معاملے وہ ان کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ آسمانوں پہ اللہ اوپر بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ان کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا۔
ہم سے یہ سوال نہیں ہونا کہ کون سا صحابی اس کی سیاسی غلطی تھی اور کون سا اس غلطی میں صحیح اکبر تھا، یہ ہم سے سوال نہیں ہونا. ہاں ہم سے یہ سوال ہونا ہے کہ یہ جو بھی جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے تم ان سے محبت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. تو یہ سوال ہونا ہے ہم سے. اس بات کے اوپر ہمیں حساب دینا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے دل میں کیا تھا. اور یاد رکھیں اگر ہمارے دل میں صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات اگر آتی ہے تو پھر ہمارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا. تو صحابہ کرام کے ساتھ محبت کا اور مختلف روایات ملتی ہیں. ایک روایت مسند احمد کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات کہی کہ ایک جگہ پر کنویں کے قریب غدیر خم کا ایک علاقہ تھا، وہاں آپ نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور وہاں پر وعظ و نصیحت کی، اور اس وعظ و نصیحت کے درمیان آپ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں نا، آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان میں سے جس بندے کا بھی میں دوست ہوں تو علی بھی اس کا دوست ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک محبت کا اظہار تھا. اور آپ نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ سارے کے سارے علی کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں. تو حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اسی طرح ایک دفعہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے. تو پھر اس بندے نے سوال کیا کہ مردوں میں سے کس سے زیادہ محبت ہے آپ کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کے والد یعنی کہ صدیق اکبر سے سب سے زیادہ محبت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف صحابہ کرام کے لیے محبت کا اظہار کیا ہے. اور ایک صحابی باقی صحابہ کرام آتے تھے اور وہ آ کے کہا کرتے تھے یا رسول اللہ میں آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں. لیکن ایک صحابی ایسے ہیں کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیرے لیے میرے ماں باپ قربان ہوں. تو یہ ایک محبت کی علامت تھی جو مختلف صحابہ کرام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا. اور سارے کے سارے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے محبت کرتے تھے. تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ سے محبت کرتے تھے، ہمارا بھی فرض ہے کہ ایسے ہی ہم بھی تمام صحابہ سے محبت کریں. اور اگر ہم کسی ایک صحابی کو درمیان میں لا کے دوسری صحابی کی تنقید کرتے ہیں اور کسی کو سچا اور کسی کو جھوٹا کہتے ہیں تو ہم اللہ کے ہاں گنہگار ہوتے ہیں. اور ایسا کرنے والا بندہ ایک وقت آتا ہے کہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ اسی آیت کے اندر جو سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں مثلہم فی التوراۃ مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے ایک انداز کو بیان فرمایا کہ ان کی مثالیں تورات میں بھی موجود ہیں، انجیل میں بھی موجود ہیں. اور یہ جو محنت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پوری صحابہ کرام کی جماعت تیار ہوئی، يعجب الزراع، تو ان کو دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوا کرتے تھے. لیغیظ بہم الکفار، لیکن کافر جو تھے وہ ان کو دیکھ کے بغض کا اظہار کرتے تھے، غصے کا اظہار کرتے تھے. لہذا کسی بھی صحابی کے بارے میں بغض کا اظہار کرنا، کسی بھی صحابی کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرنا، کسی بھی صحابی کے بارے میں اپنے دل کے اندر کوئی بری رائے قائم کرنا اس بندے کو دین اسلام سے خارج کر دیتی. لہذا تمام صحابہ کرام، وہ چاہے اہل بیت ہیں، وہ چاہے دیگر لوگ ہیں، وہ چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، چاہے وہ آپ دور دراز کے علاقے سے آ کر مسلمان ہونے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں، ایسے تمام لوگ جن کو صحابی ہونے کا مقام حاصل ہے وہ سارے کے سارے ہماری آنکھوں کا سرما، سر کا تاج ہیں. اور ہم ساری زندگی عبادت کر کے بھی ان کی ایک دن کی زندگی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. تو لہذا صحابہ کرام کے ساتھ ہمارا تعلق محبت کا ہونا چاہیے. اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے. سورۃ الحجرات میں آغاز میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق بیان فرمائے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ
اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی جتنا حکم اللہ کی طرف سے مل گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جتنا حکم مل گیا ہے اتنا ہی دین بناؤ، اپنی طرف سے بڑھ چڑھ کے آگے چل کے دین کی باتیں تیار نہ کرو کہ یہ بھی دین بنا لیتے ہیں، اس کو بھی نیکی کہہ لیتے ہیں، اس کو بھی نیک عمل کے طور پر قبول کر لیتے ہیں۔ ساری چیزیں ایسے نہیں کرنی، صرف دین وہی ہے جس کو اللہ نے دین بنا دیا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بنا دیا، اور اللہ کے رسول سے آگے نہ گزرو، یعنی جتنا شریعت اور اسلام کا دائرہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا ہے اس دائرے کو آگے نہ لے کے جاؤ، اپنی طرف سے کچھ اعمال کو نیکیاں بنا کے دین میں شامل نہ کرو۔ دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہاں دو باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلے دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارو بلند آواز کر کے جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں تو اس وقت ہم نام لے کے پکارتے ہیں، زید، بکر، عباس، اقبال، اویس، اس طرح نام لے کے ہم پکارتے ہیں کسی کو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ کرنا ہو، آپ کی بات کرنی ہو، تو اس وقت حکم یہ تھا آپ کی زندگی میں کہ آپ کا نام لے کے نہ پکارا جائے۔ اور آج بھی یہ حکم موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ کیا جا رہا ہو، جب آپ کی بات کی جا رہی ہو، کوئی حدیث بیان کی جا رہی ہو اور کوئی بھی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہو، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جائے۔ ہمارے اکثر لوگ کہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ ہم جس طرح عام لوگوں کی بات کرتے ہوئے ہم نام لے کے بات کرتے ہیں کہ فلاں نے، اقبال نے یہ کہا، ویس نے یہ کہا، جعفر نے یہ کہا، تو اس طریقے سے رسول اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے بات نہیں کرنی، بلکہ آپ کے جو احترام کے جو عقیدت کے جو الفاظ آپ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، نبی کریم، رسول ہاشمی، ٹھیک ہے، آقا دو جہاں، اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ استعمال کیے جائیں، رسول اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جائے جب آپ کا تذکرہ کیا جائے۔ دوسری جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز یعنی کہ احادیث، آپ کی زبان سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں وہ احادیث کی صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو جو بھی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں ان احادیث پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر ہم اپنی آواز کو اونچا نہ کریں، اپنے الفاظ کو ترجیح نہ دیں کہ فلاں مولوی صاحب نے یہ کہا تھا، میرا خیال یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، ایسے ہونا چاہیے، یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ اس انداز سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ انداز درست نہیں ہے، یہ انداز درست نہیں ہے، ایک مسلمان مومن کی شان نہیں ہے۔ یہ مومن مسلمان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بات جب اس کے سامنے آ جاتی ہے، زبان سل جاتی ہے، ہونٹ بند ہو جاتے ہیں اور کچھ بھی زبان سے نہیں نکلتا، سر جو تسلیم کے لیے جھک جاتا ہے اور اطاعت کے لیے پورا وجود تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مسلمان مومن کی شان ہے اور ایسے ہی کرنا ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر اللہ کا ادنا فیصلہ ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تم اپنی طرف سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں کوئی اپنی بات لے کے آؤ گے تو پھر تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کے بعد اسی صورت میں اللہ رب العزت نے کچھ اخلاقی پہلوؤں پر بھی توجہ دلائی ہے کہ ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ مذاق نہیں کرنا کسی کے ساتھ، کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ کوئی قوم کسی دوسری قوم کو مذاق نہ اڑائے کسی کا، نہ عورتوں کا، نہ مردوں کا۔ مذاق کسے کہتے ہیں جی، یہ چیز سمجھنی انتہائی ضروری ہے۔ ایسی بات جس میں یا تو جھوٹ ہو یا کسی کو ذلیل کرنا مقصود ہو یا کسی کو تکلیف دینی مقصود ہو، ایسی بات ہنسی خوشی کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں بات کر دیتے ہوں، ہنسی خوشی کے لیے ایسی بات کرنا جو جھوٹ پر مبنی ہو یا اس بات سے کسی کی ذلت کا معاملہ ہوتا ہو، کسی پر حقارت کا تصور بیٹھتا ہو، یا کسی بندے کی
دل آزاری ہوتی ہو تو ایسی بات مذاق ہے، اور مذاق سے دین اسلام نے منع کیا ہے۔ البتہ دوسرا ہے مزاح۔ مزاح کسے کہتے ہیں؟ کہ ہنسی خوشی کے لیے، خوش طبعی کے لیے کوئی بات کرنا، اور وہ بات جھوٹ بھی نہ ہو، اور اس بات میں دوسرے کی دل آزاری اور حقارت بھی مقصود نہ ہو، صرف خوش طبعی کے لیے جس کے ساتھ بات کی جا رہی ہو وہ بھی خوش ہو جائے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، آگے سوال کرتا کہ یا رسول اللہ مجھے سواری کے لیے اونٹ دے دیں، تو آپ نے فرمایا اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو، تو وہ حیران ہو کے دیکھنے لگا آپ کی طرف، تو آپ نے فرمایا بھائی جو آپ کو اونٹ ملے گا وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہوگا۔ تو یہ بات تھی کہ اس صحابی کی تحقیر بھی نہیں ہوئی، جھوٹ بھی نہیں تھا، اور جو پاس بیٹھے لوگ تھے وہ ذرا خوش ہو گئے۔ اسی طرح ایک عورت آئی آپ کے پاس اور آ کے سوال کر دیا، اللہ کے رسول میرے لیے سوال کریں کہ یار میں دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت دے دے، تو آپ نے فرمایا بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ پریشان ہوگی کہ میرا کیا قصور ہے، کہ میں تو اب ایمان لائی ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، تو میرا اس میں کیا قصور ہے؟ تو آپ مسکرا کے فرما رہے تھے کہ جب تم جنت میں جاؤ گی نا تو پھر جوان ہوگی، بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جاؤ گی۔ تو یہ وہ چیزیں کہ جس میں دوسرے کی بے عزتی مقصود نہیں ہوتی اور نہ ہی جھوٹ ہوتا ہے، تو اس طرح کی خوش طبعی کی جا سکتی ہے، خوش طبعی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد برے نام لے کے پکارنا، اور خاص کر کے ہمارے ہاں جو اکثر ہوتا ہے اور حرام زادیا، یہ حرام زادہ جو لفظ ہے نا، کسی کو گالی دینا یہ حرام زادے کی یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ اصل چیز ہے یہاں پر کہ کسی کو اس طرح کا برا نام لے کے نہ پکارو کہ اس کے باپ کا نام ہی تبدیل ہو جائے۔ اور اسی طرح دوسرے بھی نام جو ہمارے ہاں کچھ بگاڑ دیے جاتے ہیں، کسی کے قد کو دیکھ کے یا کسی کی شکل و صورت کو دیکھ کے جو نام رکھ دیے جاتے ہیں، ایسے ناموں سے بھی شریعت ہمیں منع کرتی ہے۔ اسی طرح بدگمانی کرنا، اچھا گمان رکھنا یہ ایک مسلمان کی علامت ہے، اور بدگمانی کرنا یہ اچھے مسلمان کا وتیرہ نہیں ہے۔ لہٰذا بدگمان نہیں ہونا، اچھی سوچ اور مثبت سوچ رکھنی ہے، اور اگر ہمارے اندر اچھی اور مثبت سوچ پیدا ہو جائے نا تو ہمارے گھروں کے حالات 70% ٹھیک ہو جائیں۔ 70% خرابیاں صرف اور صرف اس بنیاد پہ ہوتی ہیں، لگتا ہے میرے خلاف کوئی کم کر رہا ہے، مینو لگ رہا ہے کہ نا انج ہو رہا ہے، تو جو ہمارے لگ رہا ہوتا ہے نا، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، وہ ہم اسی تصور کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اسی تصور کے مطابق اپنی ایک دنیا بنا لیتے ہیں، اور اس کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم رشتے ناتے توڑ بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا بدگمانی نہیں کرنی، کسی کی جاسوسی نہیں کرنی، کسی کے عیب کے ٹو میں نہیں لگے رہنا، اور اسی طرح غیبت نہیں کرنی۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کا جب آپ نے حکم دیا کہ کسی بندے کی برائی کو اس کی عدم موجودگی میں بیان کرنا یہ غیبت ہے، تو ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول اگر وہ برائی اس کے اندر ہو پھر بھی؟ تو آپ نے فرمایا پھر ہی تو غیبت ہے، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہ ہو تو پھر تو الزام بہتان لگا رہے ہو تم اس کے اوپر۔ تو لہٰذا کسی کی ایسی بات جو اس کے اندر خامی موجود ہو یا اس کا کوئی گناہ ہو، کوئی اس کی ایسی بات جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، تو ایسی بات کو عدم موجودگی میں بیان کرنا یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، یہاں اللہ رب العزت نے اس گناہ کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے کہ جو بندہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے اس سے بھی زیادہ گناہ اس بندے کو ملتا ہے جو غیبت کرتا ہے۔ اور اسی لیے بعض ائمہ نے اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فتویٰ بھی دیا ہے کہ کیونکہ اللہ رب العزت نے غیبت کرنے کو حرام چیز کھانے کے ساتھ مشابہت دی ہے تو اس کا گناہ اتنا سنگین ہے کہ اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں غیبت کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر حلال چیز کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے تو کیا حرام کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ لہٰذا غیبت سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد آج کے سبق کی آخری چیز کہ جب قیامت کا دن ہوگا جہنم کے اندر جہنمیوں کو ڈال دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ جہنم سے سوال کریں گے حالم تلاتی، کیا تو بھر گئی ہے، سیر ہو گئی ہے، بھوک ختم ہو گئی ہے؟ تو جہنم کہے گی جیسے بڑا ہی بھوکا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے حالمی مزید کچھ گئے تھے پہلے لے ہو۔ تو یہ کیفیت ہوگی جہنم کی، یعنی کہ جہنم اللہ کے نافرمانوں کو توڑنے مروڑنے کے لیے اور ان کو اپنے اندر جلانے کے لیے اور ہلاک کرنے کے لیے بڑی بے چین ہوگی۔ تو ہمیں ایسے سخت عذاب سے بچنے کے لیے کوشش کرنی،
رمضان کا یہ مہینہ چند دن ہمارے پاس باقی ہیں، 1 ہفتہ باقی رہ گیا ہے، تو اس میں ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے رب کو منا سکیں۔ ان دنوں میں مارکیٹ جانا، خرید و فروخت پر اپنا وقت ضائع کرنا اور کپڑے بناتے رہنا، جوتیاں سنوارتے رہنا، میک اپ کرتے رہنا، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ وقت کا ضیاع ہیں۔ ایسی چیزوں کے اوپر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، بلکہ ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا ہے، ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی بنانا ہے، اور اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں، ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، استغفار میں، معافی مانگنے میں گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو چند دن باقی رہ گئے ہیں ان کی کما حقوق قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔